وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو آج ہم تقویم پڑھیں گے۔ تقویم وقت سے نکلی ہے، تقویم ہے تو تقویم مشہور جو اس وقت دنیا میں ہے وہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک تقویم اسلامی تقویم یا ہجری تقویم، دوسری بکرمی یا ہندی تقویم، اور تیسری عیسوی یا انگریزی تقویم۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ہجری تقویم۔ ہجری تقویم جو وجود میں آتی ہے وہ چاند کے رد و بدل سے، یعنی کہ چاند روزانہ نظر آتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے پھر غروب، مغرب سے طلوع ہوتا ہے اور مشرق میں غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سورج کے الٹ۔ تو اس سے ایک دن بنتا ہے۔ سورج ہلال پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تدریجاً بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر پورا چاند نظر آتا ہے، جسے 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے 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 بالکل آہستہ اسی پتلی لکیر کی طرح ہو جاتا ہے جسے پہلے ہلال کا چاند کہا جاتا ہے۔ تو خیر یہ لمبی بحث ہو جائے گی، ہم یہاں تقویم پڑھتے ہیں۔ تو تقویم یعنی کہ ہجری، تو یہ چاند جو چاند کا ایک دن اور پھر اس کا مہینہ، یعنی کہ چاند پورا ہونے کے بعد اور پھر کم ہوتے ہوتے پورے مہینے میں یہ 28 دن کا اس کا چکر ہوتا ہے۔ تو وہ جب یہ پورا کر لیتا ہے زمین کے گرد تو 28 دن میں، اور پھر یا تو 29 کو نظر آتا ہے اور یا پھر 30 کو نظر آتا ہے۔ تو یہ تقویم، اس تقویم کی ابتدا تو قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، ان عدت الشہور، اگر تم مہینوں کو شمار کرنا چاہتے ہو تو وہ کتنے ہیں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے؟ 12 مہینے ہیں۔ تقویم ہجری اٹھا لیں، تقویم بکرمی اٹھا لیں، یا تقویم انگریزی یا عیسوی یا شمسی اٹھا لیں، آپ کو 12 مہینے ہی ملیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اٹل فیصلہ کیا ہے قرآن کریم میں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں جو میں نے اس نظام شمسی کا جو حساب کتاب مقرر کیے ہیں، کس میں؟ لوح محفوظ میں، فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں، وہ کوئی بدل نہیں سکتے، وہی ہیں، اور اسی لیے سب نے 12 مہینے ہی بنائے، ٹھیک ہے۔ تو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ نظام آج کا نہیں ہے، جب سے سورج چاند بنایا ہے تب سے حسابات مقرر ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی اسباق میں یہ کہا کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج چاند کے حسابات مقرر ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، کہ تاکہ تم سالوں کے حساب بھی لگا سکو اور دوسرے حساب بھی لگا سکو، مہینے کے، دن کے۔ اسی لیے ہماری سادہ لو تقویم، چونکہ ہر دیہاتی، ہر آدمی، ہر شہری ہو، دیہاتی ہو، جو بھی ہو، اسے چاند نظر بھی آتا ہے اور وہ چاند کو دیکھتا بھی ہے اور وہ بڑھتا ہوا بھی دیکھتا ہے، کوئی حساب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے بدیہی طور پر جو ہے وہ چاند کی تقویم کو لیا ہے، اور ہم تقریباً چاند کی تقویم پہ ہی روزے رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، یعنی کہ عید کرتے ہیں، اور اسی طرح حج، اور اسی طرح۔ تو یہ 12 مہینے ہیں۔ محرم الحرام پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ صفر المظفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول، چوتھا مہینہ ربیع الثانی، اور 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ، اور 6واں مہینہ ہے جمادی الثانی، اور 7واں مہینہ ہے رجب المرجب، اور 8واں مہینہ شعبان المعظم، اور 9واں مہینہ ہے رمضان المبارک، اور 10واں مہینہ ہے شوال المکرم، اور 11واں مہینہ ذی القعدہ، اور 12واں مہینہ ذی الحجہ جس میں حج ہوتا ہے۔ تو یہ 12 مہینے ہیں، اور اسلامی تاریخ کے مطابق یا تو مہینہ 29 تاریخ کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔
29 اور 30 کے ہونے کے باوجود یہ 12 مہینے کے ٹوٹل دن بنتے ہیں 355. 54 بھی ہوتے ہیں اور 55 بھی. ٹھیک ہے, 354 بھی اور 355 بھی. تو یہ اسلامی ہمارا کیلنڈر ہے, اور یہ اس کی ابتدا مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رائج کیا. الفاظ پہ غور کیجئے گا, رائج. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی اسی تقویم یعنی کہ ہجری کیا کہتے ہیں اسی قمری تقویم پہ ہی سارا نظام تھا اور اسلامی احکامات سارے اسی پہ تھے. لیکن حکومت جب 3 بڑے اعظم میں یعنی کہ سلطنت روم میں, فارس میں, افریقہ میں, یہ سارا جب دین پھیل گیا اس علاقے میں, تو پھر ایک ریاستی طور پر ایک ایسی تاریخ چاہیے تھی, اس کو رائج کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ ان کی ابتدا ہو گئی. اس کے بعد ہے یہ بکرمی یا ہندی. یہ راجہ بکرما جیت, اس نے اس تقویم کو جو ہے اس کی تاریخیں رکھی, اور یہ تقریباً موسم کے بدلنے پہ ہے. زیادہ بحث ہم اس سے کرتے نہیں ہیں کہ یہ ہمارے اس میں آتی نہیں ہے. اور یہ تقریباً 365 یعنی سورج کے ساتھ چلتی ہے تقویم یہ, تو یہ تقریباً 365 دن کا ہوتا ہے. اس کے اندر جو 9 مہینے ہیں وہ 30 دن کے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر 1 مہینہ 31 کا ہوتا ہے, اور 2 مہینے جو ہیں وہ 32 دنوں کے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ سارے ملا کے 365 دن کا یہ بنتا ہے. لیکن جو شمسی کیلنڈر ہے ہمارا جنوری, فروری, مارچ, اپریل, تو اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں جو جنوری کی مثال کے طور پہ 15 تاریخ ہے تو جیت کی 1 ہوگی. اسی طرح فروری کی اگر 15 تاریخ ہے تو بیساکھ کی 1 ہوگی. یعنی کہ فروری مارچ کی اگر 15 ہے تو جیٹ کی کیا ہوگی, 1 ہوگی. 15 تاریخ جب شمسی کیلنڈر یا انگریزی کیلنڈر یا عیسوی کیلنڈر کی ہوتی ہے تو اس وقت اس کی 15 تاریخ ہوتی ہے, تو اور اس کی بکرمی کیلنڈر کی 1 ہوتی ہے. اسی طرح اس کے 12 نام ہیں, جیت, بیساکھ, جیٹھ, ہاڑ, ساون, اسی طرح سارے اس کے نام ہیں. یہ تقویم ہندی تقویم بھی کہلاتی ہے. اس کے ساتھ تیسری تقویم انگریزی, عیسوی یا شمسی تقویم. میں یہاں ایک وضاحت کر دوں دوستو کہ اس کو جو ہے آپ عیسوی تقویم بالکل نہ کہیں, یہ کمزور روایتوں پر مبنی ہے, لہٰذا اسے عیسوی تقویم کہنا اچھا نہیں ہے. اس کو عیسوی تقویم یا تو انگریزی تاریخ کہہ دیں یا اسے شمسی کیلنڈر کہہ دیں, شمسی تقویم کہہ دیں. تو یہ بھی 12 مہینوں پر محیط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, کہ 12 مہینے ہیں جب سے ہم نے سورج چاند بنائے ہیں. ان سورج چاند کی گردش, یہ بھی میں بتا دوں کہ جب ہماری زمین اپنے گرد گھومتی ہے تو 1 دن بنتا ہے, اور جب یہ پورا یعنی کہ سورج کے گرد پورے بیضاوی ایک چکر کاٹتی ہے, رنگ میں ایک چکر کاٹتی ہے, تو اس وقت 1 سال بنتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح چاند کا بھی ہے کہ چاند اگر ایک دن ایک چکر لگاتا ہے تو ایک مطلب ہے کہ زمین کے گرد ایسا لگتا ہے کہ چاند نے چکر لگایا ہے, تو وہ 1 دن بنتا ہے. لیکن زمین کے ساتھ گھومتے گھومتے جب وہ گھوم کے آتا ہے تو اسے بھی 1 سال ہو جاتا ہے, اور اس میں یہ 12 مہینے آ جاتے ہیں. خیر, تو یہ ہے جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, 12 مہینے ہیں اس کے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب مسلمان نے یہ تقویمیں ایجاد کی, میں نے پہلے بھی مسلمان سائنسدانوں کا تعارف کروایا ہے, تو انہوں نے اس کے نام جنوری, فروری اور مارچ وغیرہ کو جب دیکھا کہ یہ سارے نام دیوتا کے ہیں, تو ہم ایسے نام لائیں کہ جو نام جو ہے ہماری شریعت میں مشہور یا تو کسی جگہ کا نام ہو یا کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہو. تو انہوں نے اس کے نام رکھے, کیونکہ دونوں تقویموں کی ضرورت ہے. ایک تو تقویم ہے قمری
اس تقویم کی بھی ہمیں ضرورت ہے، اور کیوں؟ اس کے اندر شریعت کے کئی احکامات ہیں، صحیح ہے؟ جیسے کہ عید الفطر، شوال المکرم عید منانی، ذی الحجہ حج کرنا ہے، ٹھیک ہے، رجب زکوٰۃ وصول کرنے کی مہینہ ہے، اسی طرح اور بھی محرم الحرام ہے، تو یہ بھی کیلنڈر ہمیں چاہیے، ضرورت ہے ہمیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اسلامی ضروریات میں شامل، لیکن وہ کیلنڈر بھی ہمیں چاہیے، یعنی شمسی کیلنڈر کو کسی اور کا نہیں ہے، یہ بھی ہمیں، کیوں؟ اس کے اندر اوقات نماز کی تعین ہوگی، مزدور کے مزدوری کی تعین ہوگی، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے اگر یہ کیلنڈر بھی ہمیں چاہیے، تو یہ تو دیوتاؤں کے نام ہیں، تو ہمیں ادھر اپنے نام ڈھونڈنے چاہیے، وہ نام میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمارے جو اوقات نماز بنتے ہیں، میری کوشش بھی ہے انشاءاللہ کہ اس کے اندر ان کو لایا جائے، فی الحال جو ہے جنوری کے ساتھ حرا لگایا جائے، تاکہ فی الحال جو ہے لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے، اور جب یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے تو ان کو ہٹا کر یہی لگائے جائیں۔ تو یہ پہلا مہینہ جنوری کا بمطابق ہرا غار ہرا کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا مہینہ یعنی کہ فروری کے مقابلے میں معراج اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج فرمائے، غار سور، ٹھیک ہے، قبا، مسجد قبا، ٹھیک ہے، پانچواں یعنی کہ اپریل کے سامنے بدر، اسی طرح مارچ کے سامنے قبا، اور یہاں اپریل اور قبا، ٹھیک ہے، مئی مطلب بدر، اسی طرح جون مطلب احد جنگ احد کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، جولائی احزاب یعنی کہ جنگ خندق، احزاب جنگ خندق، اسی طرح اگست بیت رضوان، اسی طرح ستمبر فتح خیبر، ٹھیک ہے، اکتوبر فتح مکہ، فتح لکھا ہوئی ہے، فتح مکہ مراد ہے، ٹھیک ہے، اسی نومبر جنگ حنین، اسی طرح دسمبر جنگ تبوک۔ یہ وہ واقعات ہیں جو واقعات پیش آئے اور اسی مہینے میں آئے، اس لیے ان مہینوں کا نام اس پر بدل جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ایسا ہو، کوئی ایسا شیر جوان آئے جو ان کو تبدیل کر دے۔ بہرحال کوشش ہے۔ تو یہ ہماری تقویم تھی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا۔ پھر آخری میں یہ بات میں کہوں گا کہ دیکھیں قرآن کریم نے یہ اعلان کیا ہے کہ مہینے کتنے ہیں؟ 12، اور 12 سے آگے نہیں جا سکتے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آئے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سورج جو ہے وہ ضیاء ہے اور قمر جو ہے وہ نور ہے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، ہم ان کے منازل رکھے ہیں۔ دیکھیں سورج کی بھی منازل ہیں کہ سورج، اور اسی طرح چاند کے بھی منازل ہیں، یعنی کہ اس کے سال اور دن مقرر ہیں۔ تو اسی طرح یہ تقویم ہم نے آج پڑھی۔ اللہ تعالی ہمیں مزید فلکیات کے جو شعبہ ہے اس سے تعلق رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس دوست نے سوال کیا تھا کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھا دیں، تو اس لیے میں نے یہ تقویم آپ کو بتا دی۔ انشاءاللہ مزید بھی آپ کے سامنے فلکیات کی چیزیں آئیں گی، تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں، تاکہ آپ کو فلکیات کی ہر شعبے سے، ہر جو ضرورت ہے فلکیات کی، وہاں کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔